والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، میں نے پچھلے خطبات جمعۃ المبارک میں سید الانبیاء والمرسلین کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت و کردار پر اور پھر افضل البشر بعد الانبیاء امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار پر روشنی ڈالی. وہ دو خطبات بڑے وسیع ٹائم کا تقاضا کرتے تھے آپ کی سیرت و کردار پر گفتگو کرنے کے لیے. بے شمار پہلو اس میں باقی تھے، لیکن میں نے آج کی گفتگو ہمارے بعض احباب کی فرمائش پر اور توجہ دلانے پر سورہ یوسف کی روشنی میں حق کے راستے میں، دین حق کی دعوت کے راستے میں آنے والی مشکلات اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے سیرت و کردار سورہ یوسف کی روشنی میں اس کو منتخب کیا تاکہ ہم پوری امت مسلمہ جس کو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے تذکروں سے ان کے ظاہر و باطن کو مالا مال فرمایا. یہ مالک کی سنت ہے کہ وہ اپنوں کا تذکرہ کرتا ہے، اپنوں کا ذکر کرتا ہے اور پسند کرتا ہے کہ ساری امت اس کے محبوبوں کا ذکر کرے اور اللہ کی سنت کو ادا کرے، کیونکہ اپنوں کا نام لینا اور اپنوں کا تذکرہ کرنا دل کو تسکین اور سکون بخشتا ہے. یہ اللہ کی سنت بھی ہے اور مالک الملک نے تمام انسانیت کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا. انبیاء کرام کی نسبت اور نبی کی ذات کو مالک الملک اس طرح منتخب فرماتا ہے کہ وہ اپنی قوم میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت اور حسن و جمال کا پیکر ہوتا ہے. ظاہر کے اعتبار سے بھی اللہ اپنے انبیاء کرام کو حسن و جمال کا مرقع بناتا ہے اور باطنی اعتبار سے یعنی سیرت و کردار سے بھی اتنا
اتنا صاحب کمال بناتا ہے کہ ان کی ہر ادا سے انسانیت رہنمائی اور فیض پاتی ہے۔ مالک الملک نے انبیاء کرام کے قصے بیان کیے، ان کے واقعات کو بیان کیا، ان کی سیرت کے ان گوشوں کو بیان کیا جس کے ذریعے سے انسانیت اپنے لیے اپنی منزل کو متعین کرتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کس طریقے سے پہنچا جا سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے اور لوگوں کو اللہ کی بارگاہ سے تک پہنچانے کے لیے ہر نبی کی سیرت و کردار با کمال ہے۔ ان کے تذکرے پھر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی بیان فرمائے، اور جب مکہ مکرمہ کی کافروں کی مکہ مکرمہ میں کافروں کی طرف سے اذیتیں، تکالیف اور مشکلات انتہا کو پہنچی، مالک الملک نے اپنے انبیاء کے تذکرے فرما کر اپنے محبوب کی دلجوئی فرمائی کہ ہم نے جیسے اپنے پہلے انبیاء کرام کو مشکلات سے گزارا اور انہوں نے صبر اور توکل کے ساتھ اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اور آنے والی ہر مشکل کو صبر کے ساتھ برداشت کیا، تو میرے محبوب دیکھیں ہم نے کیسے اپنے نبی کو آگ سے نکال لیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام کو ہم نے کنویں سے نکال کر تاج شاہی پہنا دیا۔ تو یہ جو صبر کے ساتھ اللہ کی ذات پر توکل رکھتے ہوئے جو ہماری طرف آتے جاتے ہیں، ہم اپنی بارگاہ میں ان کے ساتھ آنے والوں کو بھی اپنی بارگاہ سے آشنا کر دیتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی مکی زندگی میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی جس کو مالک الملک نے احسن القصص قرار دیا۔ خوب سارے قصوں سے خوبصورت ترین قصہ، اس میں بے شمار پوری صورت ہی سیدنا یوسف علیہ السلام کے سیرت و کردار کے گرد گھومتی ہے، اور مالک کو اپنے اس محبوب نبی کی سیرت کتنی پسند ہے کہ پورے کی پوری سیرت آپ کے ہی تذکروں پر مشتمل ہے۔ اتنے لمبی صورت، سارے تذکرے آپ کی ذات کے ارد گرد ہی گھومتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے دین کی دعوت کا کام کرنے والے ہر شخص کے لیے بہت بڑے اسباق ہیں۔ ہر مومن دین کی دعوت کا پابند ہے، اپنے اپنے دائرہ کار کے مطابق، کسی کا دائرہ بڑا ہے کسی کا چھوٹا، لیکن ہر شخص کو یہ دوسروں تک خیر پہنچانا اور دوسروں کو کے لیے خیر سوچنا کہ یہ دوزخ کی آگ سے بچ کر اللہ کی رضا کے حصول میں کامیاب و کامران ہو جائے، یہ ہر بندہ مومن کی شان ہے کہ وہ اپنے من میں یہ جذبات رکھے کہ میں نے خود بھی اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی مالک الملک کی بارگاہ سے آشنا کرنا ہے، تاکہ وہ نافرمانی کے راستے کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں سرخرو اور کامیاب و کامران ہو جائیں۔ تو اس لیے ہر نبی کی یہی ڈیوٹی تھی، یہی کام کرنے کے لیے انبیاء کرام تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے وجہ سے
بعد میں کسی نبی نے تو نہیں آنا تھا، اب وہی نبیوں والا کام آقا علیہ السلام کی امت کے افراد سر انجام دیں گے۔ کسی کا دائرہ بڑا وسیع ہوگا، کسی کا کم وسیع ہوگا، جتنی مالک نے ان کو استطاعت دی ہوگی اس کے مطابق وہ کام کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت میں صحابہ کرام سے لے کر آج تک یہ فریضہ جن افراد کو سونپا وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ سب سے کمال کے لوگ وہی ہیں جو اپنی سیرت کو بھی سنوارتے ہیں اور دوسروں کی سیرت اور کردار کو سنوارنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ میں نے ایک سبق اپنے تمام طلباء کو بھی پڑھایا، آپ کو بھی یہی سبق سکھانے کی کوشش کی کہ دین مبین خیر کی سوچ کا نام ہے۔ بندہ مومن دوسروں کے لیے ہمیشہ خیر سوچتا ہے اور خیر کا پیکر ہوتا ہے۔ اگر کسی کو خیر نصیب ہو تو وہ اس سے خوش ہوتا ہے، دوسروں کے کردار کے حسن کو دیکھ کر اس کو راحت نصیب ہوتی ہے، اچھائی کر کے اس کے من میں خوشی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ برائی کر کے من میں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بندہ مومن کی نشانی ہے جو آقا علیہ السلام نے بیان کی۔ تو ہم سورہ یوسف کی روشنی میں آپ کے سیرت و کردار کو، تاکہ ہم اس سے رہنمائی لیتے ہوئے اپنے آپ کو معاشرے میں اس نہج پر ڈھالیں کہ ہم ہر ایک کے لیے خیر کا منبع بن جائیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا الف لام میم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ انا انزلناہ، ہم نے بے شک ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے، قرآن عربیًا، عربی زبان میں قرآن نازل کیا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اپنی زبان ہونے کی وجہ سے اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکو۔ کیونکہ پہلے مخاطبین عرب لوگ تھے، تو عربی زبان میں مالک نے یہ قرآن نازل کیا، لیکن ان کو بھی اس کی سمجھ سید الانبیاء کے بغیر نہیں آ سکتی تھی، تو عربی نبی بھی پیدا فرمایا جو یہ عربی کتاب لے کر آیا، اور پھر آگے ساری عربی ہی چلنی ہے۔ قبر میں بھی عربی چلے گی، آخرت میں بھی عربی چلے گی، اور جنت میں بھی جنتیوں کی زبان عربی ہی ہوگی۔ کیسے آئے گی؟ جس نے نہیں بھی پڑھی اس کو بھی آئے گی، بس وہ جس کو ایمان کا نور نصیب ہو گیا اس کو عربی بھی آ جائے گی۔ تو یہ مالک نے قرآن بھی عربی میں نازل کیا، اور صاحب قرآن بھی عربی ہی تھا، اول مخاطبین بھی عربی لوگ تھے۔ مالک فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، ہم ایک بہترین قصہ آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، یہ قرآن جو ہم نے آپ کو طرف وحی کیا ہے، اس قرآن میں ہم ایک بہترین خوبصورت ترین قصہ بیان فرما رہے ہیں۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ آپ اس سے پہلے اس سے بے خبر تھے، لیکن ہم نے آپ کو
اپنے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام کی سیرت و کردار کا تذکرہ اس انداز سے بیان کیا ہے کہ میرے نبی کی سیرت و کردار کا ہر پہلو خوبصورت ترین، اللہ کے بندوں کے اور انبیاء کرام بالخصوص جن کو اس نے مبعوث فرمایا، اپنے کلام کے لیے منتخب کیا، نبوت کا مقام اور منصب عطا سے ان کو سب سے خوبصورت بنایا۔ اپنی قوم میں نبی سب سے حسین ترین ہوتا ہے، ظاہری حسن کا بھی پیکر ہوتا ہے اور باطنی سیرت و کردار کے حسن کا بھی پیکر ہوتا ہے۔ ظاہری اور باطنی حسن و کردار کا ایک پیکر انبیاء کرام، جس کا بھی تذکرہ کرے آپ کے دل کو جلا بخشے، جس کا بھی تذکرہ کرے ان کے نام نامی سے ہی اور ان کی بات اور ان کے تذکرے سے ہی آپ کے دل کو روشنی اور ایمان کی قوت نصیب ہوگی۔ میں نے صحبت صالحین کے عنوان سے خطبات دیے تھے اور یہ بات واضح کی تھی کہ جس کا تذکرہ کرے نا اس کے ساتھ لائن جڑ جاتی ہے۔ میں نے کل سے یہ ارادہ کیا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی سیرت و کردار کا تذکرہ کروں گا۔ یقین جانے جب سے یہ میں نے نیت کی، ان کی ایسی نگاہ کرم ادھر متوجہ ہوئی کہ وہ جب سے میں نے ارادہ کیا لائن اس وقت سے جڑی ہی گئی۔ اور میں ابھی کلاس میں پڑھا کے آیا ہوں، وہاں بھی یہی تذکرے تھے۔ اس میں پھر ان کی توجہات سے کئی ایسے پہلو جو پہلے میری زندگی میں کبھی نہیں آئے تھے، ان کی توجہات کے صدقے میں نصیب ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے، آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو ظاہری حسن کا بھی مرکب بنایا، اور باطنی تو حسن کے مرکب سارے انبیاء کرام ہوتے بھی ہیں، ظاہر میں بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ کو حسین ترین بنایا۔ لیکن سید الانبیاء والمرسلین کو تو سارے حسن بانٹ ہی دیے۔ تو یہ حسین اور خوبصورت چیز کی طرف انسان کی فطرت بھی ہے کہ وہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے، حسن کی طرف انسان مائل ہوتا ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اتنا حسین بنایا کہ زنان مصر نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں اور پتہ بھی نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے۔ یعنی اس حسن کا اتنا روپ تھا کہ کسی اور شے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن اپنے بھائیوں نے اتنی حسین و جمیل ذات کو کنویں میں کیسے پھینکا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ جس کو ساری دنیا کے حسن جس کے صدقے میں کسی کو نصیب ہوئے، ان کا جنہوں نے چہرہ دیکھا تو ان میں سے بھی تو کئی تھے نا جن کو ایمان کا نور نصیب نہیں ہوا۔ یعنی جس نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس دیکھا تو کتنے بد نصیب لوگ بھی تھے جن کو ایمان کا نور نصیب نہیں ہوا، اور کتنے ہی آگ پر لیٹنے والے اور ہر تکلیف برداشت کرنے والے اس حسن پر باری جانے والے بھی تھے۔ تو یہ اللہ کی کرم نوازی اور اس کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ اب اللہ نے آغاز فرمایا، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا،
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ اے میرے محبوب ذرا وہ وقت یاد کریں اس قال یوسف علیہ السلام یہ 12 بھائی تھے، یہ 2 حقیقی بھائی تھے، سگے بھائی، جن کی والدہ اور والد دونوں ایک تھے، اور 10 بھائی تھے جن کا باپ ایک ہے، والدہ مختلف تھی۔ 6 ایک والدہ سے تھے اور 4 جو ہے وہ دوسری ازواج مطہرات میں سے تھی۔ باپ ایک ہو، والدہ مختلف ہوں تو ان کو اللاتی بھائی کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سارے نبی آپس میں بھائی ہیں، اللاتی بھائی ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی باقی، اور اس والدہ سے یہ 2 بھائی، ایک آپ اور ایک آپ کے دوسرے چھوٹے بھائی بنیامین۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھی، اللہ نے آپ کو خواب میں اپنے مستقبل کا سارا راستہ دکھا دیا کہ ہم آپ سے کیا کروانے والے ہیں۔ تو اب نبی کی ذات کو پہلے سے ہی اپنا مستقبل نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو خواب میں یہ دکھلایا گیا کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ آقا علیہ السلام کی شریعت میں کسی کو سجدہ تعظیمی کرنا بھی ممنوع قرار دے دیا گیا۔ جب آپ نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ اے میرے ابا جان، میں نے یہ خواب دیکھی ہے، تو اللہ کا نبی حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق ہیں، اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں، اور حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اپنے باپ نبی جو اللہ کے نبی ہیں ان سے یہ تذکرہ کیا اپنی خواب کا، تو آپ ساری بات سمجھ گئے کہ اللہ نے میرے بیٹے کو نبوت کے لیے منتخب کر لیا۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک۔ آپ نے فرمایا بیٹے مجھے تو اپنی خواب سنا دی ہے، لیکن اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے لیے سازش کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ کو اچھی خواب آئے تو صرف اپنے محبوبوں کو سنانا ہے، کسی اور کو نہ سنانا، ورنہ یہ آپ سے جو پیار کرتے ہوں گے ان سے سنائیں گے تو آپ کی عظمت و کمال اور آپ کی خیر سے وہ خوش ہوں گے، اور جو آپ کے دشمن ہوں گے وہ شیطان کی وجہ سے تمہارے لیے سازشیں کریں گے، غیر سازشیں کرتے ہیں، اپنے محبتوں اور محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کا تعین فرمایا کہ جب تمہیں کوئی اچھی خواب آئے تو اچھی خواب سوائے اپنے محبوبوں کے کسی اور کو نہ سنا۔ اب یہاں سے میں آپ کو زندگی کا ایک فلسفہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ انسان کسی کی خیر کو دیکھ کر
دو طرح کے خیالات اور دو طرح کے جذبات لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو آپ کی کامیابی، آپ کی سرخروئی، آپ کے کمال، آپ کو سرخرو دیکھ کر من میں خوشی محسوس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ آپ سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو محبت کرنا، دوسروں کی خیر پر خوش ہونا ایمان کہلاتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے خیر عطا کی ہے، بھلائی عطا کی ہے، حسن و کمال عطا کیا ہے، تو جو اس سے خوش ہو وہ سمجھے کہ اللہ نے من میں ایمان کا نور عطا کیا۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب آپ کو اذا سرت کا حسنتوں کا، اگر اچھا کام کر کے تجھے من میں خوشی محسوس ہو، اچھائی کر کے، وساعت کا سیئاتوں کا، اور برا کر کے من میں برا لگے کہ میں نے کتنا گھٹیا کام کیا ہے، فانت مومن، تو جان لے کہ میں تمہیں فتویٰ دیتا ہوں تمہیں ایمان نصیب ہوا۔ اگر خیر کر کے، اچھائی کر کے انسان کو من میں خوشی محسوس ہوئی کہ اللہ نے مجھے خیر کرنے کی اور اچھا کام کرنے کی توفیق دے دی، تو من خوش ہو اچھائی کر کے، اور برائی کر کے دل میں پریشانی لگ جائے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اندر اللہ نے ایمان کا نور رکھ دیا۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ تو کسی کو کمال پر دیکھ کر، کسی کی عظمت و جلال کو دیکھ کر، کسی کا حسن و جمال دیکھ کر، یہ خیر و خوبی کی بات ہے۔ دوسروں کو اگر خیر میسر آئے تو مومن اس سے خوش ہوتا ہے، لیکن ایک اور طبقہ ہوتا ہے جو کسی کی اچھائی کو دیکھ کر حسد اور بغض میں جل جاتا ہے۔ یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کسی کی خیر دیکھ کر خوش ہونے والے لوگ وہ محبوب ہوتے ہیں، وہ ایمان والے ہوتے ہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے منافقت کی نشانی یہ بیان کی کہ اذا حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وہ وعدہ کرے تو بے وفائی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کو امین بنایا جائے، امانت کوئی سپرد کی جائے تو خیانت کا ارتکاب کرے۔ تو یہ تین چیزیں منافقت کی نشانی ہے۔ انہی کے الٹ دیکھ لیں تو وہ ایمان کی نشانی ہے۔ اگر بولے تو جھوٹ بولے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ جب بولے تو سچ بولے، یہ مومن کی نشانی ہے۔ اذا عاہد غدر، جب وہ وعدہ کرے تو بے وفائی کرے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ اور اذا عاہد وفا، جب وعدہ کرے اور پورا کرے، یہ مومن کی نشانی ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب وہ امانت اس کے سپرد کی جائے تو امانت میں خیانت کرے، یہ منافق کی نشانی۔ اور جب اس کے ذمے امانت سپرد کی جائے تو وہ امانت کا حق ادا کرتے۔ تو یہ تین نشانیاں سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ سارے جتنے دنیا کے قحط کی صورتیں ہیں، بادشاہ کو کہا کہ مجھے خزانے کا قلمدان دے دیں، میں اس خزانے کی حفاظت کروں، انی حفیظ علیم۔ سارا حفاظت کیسے ہوگی وہ سکھا دیا تھا، بتا دیا تھا کہ جا کے بتا دیں بھئی قحط آنے والے ہیں اور اس سے بچنے کا یہ طریقہ ہے۔ تو انہوں نے کہا بس یہ آپ ہی کریں۔ تو آپ نے فرمایا اگر میرے ذمہ کرتے ہو تو میں تمہیں دکھاؤں گا کر کے کہ میں کتنا حفاظت کرنے والا ہوں امانت کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ
جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے اس کا تذکرہ کیا تو باپ نے کہا کہ بھائیوں کو نہ بتانا. میں نے آپ کو یہ بات اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے سمجھائی ہے کہ جو آدمی دوسرے کی سچائی سے، دوسرے کے وفادار ہونے سے، عہد کو وفا کرنے والے سے اور امانت دار سے، یہ مومنین کی نشانی ہے. اس سے جو پیار کرے وہ مومن ہے. تو مومن سے مومن پیار کرتا ہے، یعنی دوسروں کے کمالات. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کافروں نے لقب دیا تھا صادق و امین. کیسر روم نے حضرت ابو سفیان اب ایمان نہیں لائے تھے تو ان سے پوچھا تھا کہ جس نبی نے تمہارے ہاں نبوت کا اعلان کیا ہے کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا نبی سچے ہی ہوتے ہیں، سارے نبی سچے ہوتے ہیں اور نبیوں کے پیروکار بھی سچے ہوتے ہیں. دوسرا سوال کیا تھا کہ انہوں نے اگر کبھی تمہارے ساتھ معاہدہ ہوا ہو تو کبھی بے وفائی بھی کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، بے وفائی نہیں کی ہے. تو کیسر روم نے کہا تھا ہم نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے یہی سنا ہے بے وفا نہیں ہوتے ہیں نبی، اور نبی کے ماننے والے بھی بے وفا نہیں. اور تو صادق و امین کا لقب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کافروں نے دیا تھا کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے اور امانت میں خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ وہ تمہاری خیر سے اور تمہارے کمال سے خوش ہونے والوں میں نہیں ہیں، وہ دوسری سائیڈ والے ہیں. فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، تو وہ تیرے لیے پھر سازشیں کریں گے. تو سازشیں کرنے والے ہمیشہ شیطان کی طرف سے حق کے راستے میں سازشیں کرتے ہیں. تو دوسروں کی خیر کو اپنے من میں خوشی کا ذریعہ بنانے والے ایمان کی علامت والے ہوتے ہیں. اور جو لوگ دوسروں کی خیر کو دیکھ کر دوسروں کی صداقت کو صداقت نہیں مانتے ہیں، دوسروں کے ایفائے عہد کو ایفائے عہد نہیں مانتے ہیں، دوسروں کی امانت میں امانت داری کو امانت داری نہیں مانتے ہیں، اس کے الٹ کام کرنے والا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین. یہ شیطنت کے کام ہیں، شیطان کے کام ہیں، اور شیطان حق کو ماننے نہیں دیتا، اور ماننے نہ دے تو حسد اور بغض آتا ہے. حسد اور بغض، حسد اور بغض وہ بدترین صورت ہے، بدترین صورت کہ جس کو حسن نبوی بھی نظر نہیں آتا. سیدنا یوسف علیہ السلام تو تھے نا جن کے ایک جلوے کو دیکھ کر ہاتھ کٹ گئے، اور سید انبیاء کی ذات وہ ہے جن کے جلوے دیکھ کر جانیں کٹ گئی، گردنیں کٹ گئی. اس نے یوسف کے کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یہ وہ حسن و جمال ہے. اس جمال پر قربان ہو جانے والے ایک طرف ہیں، لیکن اس کی مخالفت کرنے والے، حسد اور بغض کی آگ میں جلنے والے لوگ، وہ کبھی کمال کو اور خیر کو برداشت نہیں کرتے. ایک بات یہ نشین رہے کہ جنت میں کیا ہوگا. جنت میں یہ ہوگا کہ مالک الملک جنت کے دروازے میں داخل ہونے سے پہلے ہر بندہ مومن کے دل سے حسد اور بغض کی کوئی رتی بھی ہوگی تو نکال دے گا.
یعنی جنتی کا معنی یہ ہے جس کے من کو مالک الملک میں حسد اور بغض سے پاک کر. سارے جنتی حسد اور بغض سے پاک ہوں گے. حسد بغض کی ایک رتی برابر بھی کوئی کیفیت ان کے من میں نہیں ہوگی. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنت. اور اگر حسد اور بغض یہاں سے من میں نکل جائے، من میں سے، تو یہ دنیا بھی جنت ہے. اگر کوئی پوچھے بھائی جنت کس کو کہتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تو جنت یہ ہے کہ من سے حسد اور بغض نکل جائے. تو جو حسد اور بغض کو نکال کر زندگی گزارنے والے لوگ ہیں وہ ادھر آخرت میں تو جنت میں جائیں گے، ان کے لیے یہ دنیا بھی جنت ہے. تو یہی ایک چیز ہی دنیا اور آخرت میں فرق رکھنا ہے. یہاں لوگ حسد اور بغض کی آگ میں جلتے ہیں اور وہ پھر جل جل کے اتنے خاک ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی راہ، سکون اور طمانینت کی باقی بچتی ہی نہیں ہے. ساری زندگی اسی جلن میں گزر جاتی ہے. اور جن کے دل کو مالک الملک خیر کا منبع بنا دے کہ وہ دوسروں کے لیے خیر سوچے. اب جس کے دل سے اللہ نے بغض اور حسد نکال دیا تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ دوسرے کے لیے خیر سوچے گا. میں نے جو ایک ہی سبق پڑھایا، سارے طلبہ کو بھی پڑھایا، آپ کو بھی ہمیشہ یہی پڑھایا کہ ایمان اور دین کی جو تعریف اگر ایک جملے میں کریں تو میرے آقا نے فرمایا الدین و النصیحت. دین خیر خواہی کا نام ہے، دین مخلص ہو جانے کا نام ہے. میں نے اس کا ترجمہ کیا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. آپ ساری مخلوقات کے لیے، درختوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے بھی جو انسان خیر خواہ ہو جائے وہ انسانوں کا دشمن کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ للہ شریف ہے ادھر، یہ موٹر وے پر. وہاں کے جو بزرگ ہیں جن کے نام سے وہ مشہور ہے، وہ رات تہجد کے لیے اٹھے تو باہر قضائے حاجت کے لیے گئے. تو وہاں سردی کی رات تھی. سردی کی رات میں کتے کے بچے، پلے، وہ چون چون کر رہے تھے. تو وہ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر اپنی چادر میں ان کو ڈالا، ڈال کے تو اپنے گھر لے آئے اور ڈال کے گھر میں ان کے لیے ہیٹر کا انتظام کر کے ان کی سردی سے بچاؤ کا انتظام کیا. تو مالک الملک کی بارگاہ سے اعلان ہو گیا کہ تو نے میری مخلوق پر یہ رحم کیا، جا تمہیں ہم نے ولایت کا منصب عطا کیا. تو جو خیر خواہ مخلوق کا بن جائے. تو آقا علیہ السلام نے ایک عورت کا تذکرہ کیا کہ وہ بدکارہ تھی بنی اسرائیل پیچھے پہلی امتوں میں. تو ساری زندگی بدکاری کی. ایک جگہ وہ راستے میں جا رہی تھی جو کنویں کی مڈیر کے قریب ایک کتا پیاس سے تڑپ رہا تھا. اس نے اپنی جوتائی اتاری، دوپٹے سے باندھا اور نیچے سے ڈال کے تو پانی نکالا اور اس کے منہ میں ڈالا. اب اس کی پانی کی وجہ سے، پلانے کی وجہ سے اس کی وہ جو موت کی کیفیت سے وہ ختم ہو گئی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مالک الملک نے اعلان کیا کہ اے بدکارہ موسیٰ، ساری زندگی کی گناہ تیرے اس کتے کے منہ میں پانی ڈالنے کی وجہ سے ہم نے معاف کر دیا. تو جو مومن ہوتا ہے وہ خیر کا پیکر ہوتا ہے. تو اس کو خوشی ملتی ہے کسی کی خیر سے. اور جو منافق ہوتا ہے یا ایمان سے خالی ہوتا ہے وہ کسی کی کمال سے، اس کے خیر سے
وہ جلتا ہے حسد اور بغض کی آگ میں. تو میں نے اس آئے مبارکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد گرامی نے کہا کہ بیٹے یہ خواب آگے بیان نہ کرنا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے بارے میں یہی بیان فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اپنی خیر کی خواب، اچھی خواب سوائے اپنے محبوبوں کو کسی کو بیان نہ کرنا. اللہ یعنی ان کو بیان کرنا جو تمہاری خیر سے خوش ہوتے ہیں اور جو تمہاری خیر سے حسد اور بغض کی آگ میں جلتے ہوں ان کو نہ بتانا. تو یہ یوسف علیہ السلام کو بھی والد گرامی نے یہی بات بتائی کہ اپنے بھائیوں کو ایسے نہ بتانا. تو وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس طرح آپ کو چن لے گا، آپ کا رب آپ کو چن لے گا، بس بتانا نہیں ہے. سبحان اللہ. وَيُعَلِّمُكُم مِّن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا. وَيَتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ، آپ پر بھی اپنی نعمت تمام کرے گا. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، ساری آل یعقوب پر اپنی نعمتوں کا تمام فرمائے گا. یہ والد گرامی نے بیٹے کو سبحان اللہ. اس خواب کے سننے کے بعد ساری لائن ہی بتا دی. اللہ کما اتمها علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، اس طرح اللہ رب العزت نے آپ کے دونوں دادا پردادا ابراہیم اسحاق پر اپنی نعمتیں تمام کی تھیں، تم پر بھی اپنی نعمتیں تمام فرمائے گا. اللہ ان ربک علیم حکیم، تیرا رب بڑا جاننے والا اور بڑی حکمتیں والا ہے. اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے. اللہ رب العزت یوسف چلتی رہے گی انشاءاللہ. یہ سیرت یوسف علیہ السلام، آپ کا ظاہری و باطنی حسن و کمال کا تذکرہ، پوری سورت مالک الملک نے آپ کے کردار پر نازل فرمائی. باقی انبیاء کرام کے بھی تذکرے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے مختلف مقامات پر ہے. یہ وہ سیرت یوسفی ہے جس پر مالک الملک نے اتنی لمبی ساری سورت ہی آپ کے سیرت و کردار کے بیان پر نازل فرمائی. اللہ رب العزت ہمیں اس کردار کی روشنی لے کر اپنے کردار کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے.